السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام میں سب سے پہلے کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ ابھی جو گفتگو چل رہی ہے سلسلے وار سورہ فصلت کے بارے میں، جس کا دوسرا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سورہ مؤمن سے۔ یہ دوسرے نمبر کی صورت ہے، اور یہ صورتوں کا وہ گروپ ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 7 ایسی صورتیں ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوئی، جن میں سب سے پہلے سورہ مؤمن جس کا نام سورہ غافر بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ سورہ حامیم سجدہ جس کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ گزشتہ مجلس میں جہاں تک گفتگو ہو چکی تھی، استقامت کا ذکر آیا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر جمے رہے۔ استقامت کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تمام اعمال صالحہ کو ادا کرنا، تمام گناہوں سے بچ کر رہنا۔ اور جب انسان نیک عمل پر آتا ہے، اطاعت پر، عبادت پر، نیکیوں کے راستے پر، تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک نوجوان ہے، اس نے داڑھی رکھ لی، اب اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ ابھی سے تم بوڑھے ہو گئے، ابھی سے تم کیسے لگ رہے ہو۔ دوست بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کیا بن گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ جہاں کام کرتا ہے کولیگز کچھ کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی اس کو چھیڑ رہے ہیں، دوست و احباب بھی پریشان کر رہے ہیں، لیکن اس نے ایک عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا ہے۔ یہ ہے استقامت۔ اب حالات آئیں گے، تکلیفیں ہوگی، تانے سننے پڑیں گے، لیکن وہ جم جائے اس عبادت پر، اس نیکی پر۔ اسی طرح بہت سے کام ہیں، کوئی بھی آپ نیکی کا کام دیکھیں اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اس نیکی پر جم جانا، جس کو صبر علی الطاعت بھی کہا گیا، اطاعت پر جمنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح استقامت پر عمل کریں گے، ان کا
اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے تم غم نہ کرو، تم افسوس نہ کرو، تم ڈر نہ رکھو، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم کو خوشخبری حاصل کر لو تم اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا تھا۔ مفسرین کے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی میں فرشتے تسلی دیتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مرتے وقت تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، تم ذرہ برابر غم اور خوف نہ کرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تسلی اس لیے کہ اب دنیا چھوڑ کر ایک دوسرے عالم کی طرف جانا ہے، وہ بھی اکیلے جانا ہے، سب کچھ یہاں چھوڑ کر انسان جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ کیے ہوں، نیک عمل کیے ہوں، تو پھر دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے انسان، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں بھی میرے لیے اچھا مقام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کیا ہوگا، وہ جنت جس کی بشارت دی جا رہی ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کا تمہاری نفس، تمہارا دل چاہے گا، تمنا کرے گا، جو تمہاری وش ہوگی وہ سب پوری کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کیا ملے گا، بلکہ ہر چیز جس کی کوئی تمنا کر سکتا ہے، اور یہ تمنائیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کی تمنا الگ ہے، ایک فلسفی کی تمنا الگ ہے، ایک عالم کی تمنا الگ ہے، ایک حافظ کی تمنا الگ ہے، ایک دیہاتی کی تمنا الگ، ہر تمنا پوری کی جائے گی جو آپ کی تمنا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، کسان یہ تمنا کرے گا، اے اللہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، وہ کھیتی کرے گا، بیج ڈالے گا، اور اسی وقت کھیتی تیار بھی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہے، لیکن اس کو ایک تمنا ہوگی کہ میں یہاں بھی کھیتی کروں۔ تو جو تمنا کریں گے پوری ہوگی۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کسی چیز کی تمنا کرے، اوپر پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے گا، وہ یہ تمنا کرے گا یہ پرندہ مجھے کھانا ہے، گرے گا، بھنا ہوا پلیٹ کے اندر حاضر ہو جائے گا۔ کسی پھل کے کھانے کی تمنا ہے، وہ پھل حاضر ہو جائے گا۔ پھل نظر آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہے تو توڑ لے گا، کھڑے کھڑے بھی توڑ لے گا، لیٹے لیٹے بھی توڑ لے گا۔ قطوفھا دانیہ، یہ نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو تم بلاؤ گے، پکارو گے، جس کی تم تمنا کرو گے، جس کا آرڈر دو گے۔ اور یہ کون سی ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ نزلا من غفور الرحیم، یہ تو پہلا کھانا ہے، یہ پہلی مہمان نوازی ہے۔ اور اس کے بعد تو وہ درجات ہیں جس کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ کسی قلب پر اس کا خیال بھی گزرا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایسی چیزیں اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی نعمتیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے تم راضی ہو؟
جنتی کہیں گے یا رب کیوں راضی نہ ہو، آپ نے ہم کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی جو ہم سوچ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی ایک نعمت اور باقی ہے۔ لوگ حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی رہ جاتا ہوں، راضی ہو جاؤں گا، راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا مستقبل میں۔ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ کی رضا، جس کو قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے، جس کو یہ مل جائے وہ کامیاب ہے۔ پھر آگے جو آج آیتیں پڑھی گئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ جو لوگ ایمان والے تھے، یہ جو لوگ ایمان پر جمے ہوئے تھے، جن کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جن کے لیے فرشتے اتر کر ان کو تسلی دے رہے تھے، فرمایا من احسن قولا ممن دعا، یہ صرف اپنے ایمان کو اپنے تک نہیں بلکہ دوسروں تک پھیلاتے تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ ومن احسن قولا، اس سے بڑھ کر بات کس کی ہوگی اچھی بات، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ دوسروں کو تو بلا رہا ہے نیکی کی طرف اور خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک مغالطہ ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ بیان اور وعظ بھی نہ کہے، یعنی بے عمل واعظ نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے تلاش کریں گے؟ کون ایسا پرفیکٹ ہے جس کی زندگی میں پوری طرح ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور پھر آپ اس سے کہیں کہ اب آپ بیان کریں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بہت اچھا لکھا ہے، فرمایا بے عمل واعظ ہو سکتا ہے لیکن واعظ کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی ایسا آدمی جو عمل نہیں کر رہا ہے وہ واعظ کہہ سکتا ہے، لیکن ہر واعظ کو چاہیے کہ وہ بے عمل نہ رہے بلکہ اپنے آپ کو کوشش کر کے عمل پر لائے۔ تو وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ موصوف تھے، ان کے بعد یہ آیت آئی، اس سے معلوم ہوتا ہے انہی ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اب ایمان کو پھیلائیں، صرف اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں اور خود بھی نیک عمل کرتے رہیں۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں تو عام مسلمانوں کی طرح ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس دعوت کے کام پر کوئی بڑا نہ سمجھے، کوئی فخر نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں۔ بعضوں نے اس کی مصداق مؤذن کو بھی قرار دیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مؤذن اذان دینے والا جو ہر نماز کے وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور حدیث میں اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، سب سے زیادہ اونچی گردن جو ہوگی قیامت کے دن وہ مؤذنین کی ہوگی، جو اذان دیتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ آتا ہے کیا وہ اذان دینے والے جو اس اذان دینے پر کوئی ویج بھی لیتے ہیں، تنخواہ اور سیلری بھی لیتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوں گے؟ اس کا جواب یہ کہ ہاں، وہ اذان دینے والے یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ کام کرتے رہیں، مقصود یہ نہ ہو کہ اس سے ہم کو ویج ملے، بس مل رہی ہے ٹھیک ہے، اس کو مقصد نہ بنائیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے نام کو پکار رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، نماز کے لیے آئیں، یہ ان کا مقصود ہو۔ اور کیا فضیلت ہے اذان کی؟ فرمایا جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان جتنی دور تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، کسی ویرانے میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، اذان دے دے، حالانکہ اس اذان پر کوئی آنے والا نہیں، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہی آئیں گے، یا آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، لیکن پھر بھی اذان دے دے، اس لیے کہ اس اذان کی برکت، اس اذان کی وجہ سے یہ ہوگا، جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگے گا، اور جن جن چیزوں نے تیری آواز سنی ہے اذان کی، قیامت کے دن وہ رب کے سامنے گواہی دیں گے، چاہے پہاڑ کے پتھر ہوں چاہے درخت ہوں، کہ اللہ اس نے تیری بڑائی کا اعلان کیا تھا، رسول کی رسالت کا اعلان کیا تھا، اور لوگوں کو نماز کی طرف بلایا تھا، یہ گواہی دی جائے گی۔ اب اذان دینے والے کو ہمارے معاشرے میں بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا مقام ہے اذان دینا، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اس کی آواز پر آنے والے جب اللہ کی عبادت کریں گے، یہ اس کی آواز سبب بنی ہے ان کے یہاں آ کر عبادت کرنے کا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا، اللہ کے یہاں یہ شخص بڑا مقبول ہے۔ اور میں نے بعض موقعوں پر یہ بھی بتایا کہ گھر کے اندر بھی اذان ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ اذان کی تاثیر ہے۔ تو گھروں کے اندر برکتیں لانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو بری آوازیں ہیں وہ بند کی جائیں، جو میوزکس ہیں وہ بند کیے جائیں، اور اللہ کی پکار کو بڑھایا جائے۔ اذان آپ کے گھر میں 5 وقتہ ہو، لائیو اذان ہو، یا اگر نہ ہو تو آپ خود اذان دے دیا کریں۔ عورت بھی اپنے گھر میں اذان دے سکتی ہے، صرف اتنی آواز میں کہ اذان گھر کے اندر آواز جائے، باہر آواز نہ جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ داعی کا انداز بتایا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا کیا ہو، فرمایا اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بلائے گو اللہ کی طرف، اور اپنے آپ کو ایک عام مسلمانوں کی طرح مسلمان سمجھے۔ اچھا، یہ دعوت دینا ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، اگر کوئی آدمی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، دعوت الی اللہ کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ زبانی طور پر، عملی طور پر، تحریری طور پر، اذان کے طریقے سے، جس طریقے سے بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، اذان بھی ایک عجیب آواز ہے، اس پر ریسرچ اور تحقیقات کی گئی ہیں، اور یہ عجیب رزلٹ آیا ہے کہ اس پورے دنیا کے اندر کوئی وقت، کوئی منٹ ایسا نہیں جب اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ سب سے زیادہ گونجنے والی آواز دنیا میں اذان ہے۔ اس وقت کہیں عصر کا وقت ہو رہا ہے، کہیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کہیں ظہر کا وقت ہو رہا ہے، کہیں فجر کا وقت ہو رہا ہے، یہ نمازیں چلتی رہ رہی ہیں، 5 نمازیں، اور دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اذان ہر وقت ضرور ہو رہی ہے۔ اور پھر قدرت خدا کی دیکھیے، اذان کے الفاظ ایک متعین الفاظ رکھے گئے کہ یہ الفاظ میں بلایا جائے گا نماز کے لیے، حالانکہ یہ عربی زبان ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہوں گے، وہ مومن ہوں گے جن کو عربی زبان نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی لوکل زبان میں اذان دیں، کہ انگلینڈ میں انگلش میں اذان ہونے لگے، پاکستان میں اردو میں اذان ہونے لگے، نہیں، بلکہ اذان کے یہی لفظ ہوں گے، اسی الفاظ سے اذان دی جائے گی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ بھی پہنچ جائیں جہاں کی زبان کا ایک لفظ بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آئے گی، سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہاں مسجد قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی
صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجتے تھے تو تاکید کر دیا کرتے تھے سننا، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے اس پر حملہ مت کرنا، ایمان والے لوگ رہ رہے ہیں۔ اذان کو علامت قرار دیا ایمان کی، اور حدیث میں فضیلت کیا آئی کہ ان مؤذنوں کی جو اللہ کے لیے پکار رہے ہیں ان کی گردنیں اونچی ہوگی، مطلب عام لوگوں سے ان کی گردن اونچی ہوگی، فخر والے ہوں گے، ان کا مرتبہ بڑا ہوگا، یا تو فزیکل ان کی گردنیں اونچی ہو جائے گی، یا یہ کہ رتبے کے اعتبار سے آج وہ بڑے سمجھے جائیں گے، چاہے دنیا میں ان کو بڑا نہیں سمجھا گیا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایکول نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس انداز میں برائی کو دور کر جو بہتر طریقہ ہو، اس انداز میں برائی کو دور کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تیرے درمیان عداوت اور دشمنی تھی وہ تیرا پکا دوست بن جائے گا۔ یہ داعی کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کو اپنا مزاج نرم رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف، تاکید کر رہے ہیں قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اس کے ساتھ جب بات کریں نرم انداز میں بات کرنا۔ بعض روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی آدمی نے گالی دی یا برا بھلا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو تو میں مجرم اور خطاوار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو داعی کو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو نرم مزاج رکھنا چاہیے، عفو اور درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ اس صورت کا معاملہ ہے، مکی صورتوں میں اکثر یہی انداز ہے، عفو کا، درگزر کا۔ آگے کی صورت آئے گی سورہ شورا، اس میں پھر حکم دیا جائے گا دشمنوں سے لڑنے کا، لیکن ابھی مکی زندگی میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ درگزر کر دو، معاف کر دو۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، یعنی اپنے آپ پر ابھی کنٹرول کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم و ستم کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس ظالم کو بھی معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ مکی زندگی ہے، ٹریننگ کا دور چل رہا ہے، یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ دشمنوں سے ابھی انتقام نہیں لینا ہے، جب وقت آئے گا اس کی اجازت دی جائے گی۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی بریک کے بعد جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔